الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا کچھ حصہ پڑھا۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، زوال آج کل دیر سے ڈھل رہا ہے، اس لیے وقت اور 10 منٹ کم ہو گیا۔ بہرحال مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 2 اشک بھی کافی ہوتے ہیں اگر کچھ اثر رکھیں۔ بیانات تو آپ اور ہم سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علم کی کوئی کمی نہیں، عمل کی کمی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں سے ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں طوفان کی ابتدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ جہاں گزشتہ درس ہمارا رک گیا تھا اس کو ہم تھوڑا آگے چل کے پڑھیں گے۔ میں پہلے 1-2 باتیں عرض کر دوں طلباء کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک طوفان آیا تھا۔ اس طوفان کے بارے میں عام طور پر ایک سوال اٹھا کہ وہ طوفان عالمگیر تھا یا مخصوص تھا۔
عالمگیر کا معنی یہ کہ واقعہ آیا وہ طوفان پوری دنیا پر تھا، ساری دنیا اس میں غرق ہوئی، یا وہ طوفان مخصوص رہا حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے تک، جو حضرت کی تبلیغ کا علاقہ تھا، آیا کیا وہ طوفان صرف وہاں تک رہا؟ ایک تو یہ سب۔ کیونکہ عام طور پر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ، یا جو ان کی عبارتیں پڑھیں بھی نہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس طوفان کو عالمگیر مانا جائے پوری دنیا کے لیے تو ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جن تک حضرت نوح کا پیغام نہ پہنچا ہو، یا پھر وہ ایک اور بات پیش کرتے ہیں کہ چلیں وہ لوگ جو بڑے تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، سزا کے مستحق ہوئے، لیکن اگر اس علاقے میں بچے تھے ان کا کیا قصور ہے، وہ تو نابالغ ہوئے۔ جب اس طرح کے سوالات ان کے سامنے آئے تو کچھ حضرات نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ طوفان جو تھا وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے تک رہا، جو حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ نہیں تھا تو وہاں نہیں آیا۔ اور جہاں بچوں کا سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے ایک روایت پیش کی، اس روایت میں یہ لکھا گیا ہے کہ طوفان آنے سے سمجھیں 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے سلسلے کو روک دیا تاکہ کوئی بچہ اس کی زد میں نہ آئے، بڑے ہی آئیں جو عاقل ہیں، مکلف ہیں۔ اچھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور لکھی بھی گئی ہے باقاعدہ، لیکن بات یہ ہے کہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ، وہ مجاہد ملت، قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت اسرائیلیات میں سے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، گپ ہے۔ کبھی کبھی اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ سوال یا اعتراض سامنے سے ایسا آ جاتا ہے کہ بسا اوقات ہمارا جواب معذرت کا ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس عالم میں جہاد کے حوالے سے کوئی سوال یا کیا جائے یا کچھ، تو پھر آگے سے جواب دینے والے کا جواب سنا کریں آپ۔ ایک کتاب کی میں نشاندہی کر دوں، کافروں کے اس طرح کے بہت سارے اعتراضات ہیں۔ ایک دو تو یہ ہوئے، ایک ان کا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی عمر پر رہا کہ قرآن بیان کرتا ہے جو حضرت نوح کی عمر کا زمانہ، تبلیغ کے حوالے سے جو ہم نے ابتدا میں پڑھا، وہ کہتے ہیں اتنی بڑی عمر عقل کے خلاف ہے، عقل میں نہیں آ سکتی، اتنا بڑا کیسے کوئی جی سکتا ہے اتنی عمر تک۔ اچھا، پھر ان کے کچھ اعتراضات اس چیز پر بھی آئے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے چند سال اپنے بیٹے حضرت داؤد کو دے دیے تھے، اور یہ حدیث میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا، پھر ان کی ایک بڑا مشہور اعتراض ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضور کی 11 بیویاں کیوں تھیں، یا آپ کے اور باقی مسلمانوں کے لیے سمجھیں، جو آپ ہو گئے، ہم ہو گئے، باقی جو مسلمان ہو گئے، ان کے لیے قانون یہ ہے کہ 4 شادیوں کا مسئلہ، اس پر اعتراض ہے ان کو۔ خواتین با پردہ رہیں، یہ بات صحیح نہیں لگتی ان کو، حقوق نسواں کے خلاف لگتا ہے۔
اس طرح کے بہت سارے اعتراضات ہیں ان کے. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو کاٹنا گویا کہ ظلم کرنا ہے یا کم از کم ضائع کرنا ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو پیسے جو رقم قربانی پہ لگے وہی غرباء میں تقسیم کر دی جائے. یا ایک بڑا ان کا اور اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہاں اور انعامات اس کو بخشیں گے تو حوریں بھی دیں گے اس کو، اور حوروں کا ذکر قرآن میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. اچھا پھر وہ ایک اور تھوڑا سا تتمہ اس کا بڑھاتے ہیں کہ اگر مرد تو حوریں لے گئے تو خواتین کیا لیں گی جو ان کی وہاں جائیں گی. اچھا ایک اور ہے ان کا بڑا، کہتے ہیں کہ مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم موحد ہیں، توحید والے، لیکن نماز پڑھتے ہیں کعبے وال، اور کہتے ہیں کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے. اگر ہم کوئی مورت پتھر کی بنا کے آگے رکھ لیتے ہیں ہمیں مشرک کہتے ہیں، خود کعبے کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں. کوئی چوری کر لے اس کا جرم ثابت ہو گیا، سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ خدا نہ کرے کوئی شخص غیر دامن میں ملوث ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، کوڑے یا سنگسار، یہی ہے نا مسئلہ. کہتے ہیں کہ یہ تو ظالمانہ اور وحشیانہ سزائیں ہیں. اپنا آپ کو یاد ہوں گے مملکت سعودی عربیہ کے ملک فیصل مرحوم، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ سچ سے یعنی آپ تو پتہ نہیں ان کی تاریخ جانے کے نہیں، عالمی مدبرین میں سے ایک تھے وہ. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، عالمی مدبرین میں سے ایک تھے وہ. مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم نے ان کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، فیصل ایک روشن ستارہ، جس کا پیش لفظ شیخ مکی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. ایک دفعہ حضرت یورپ گئے تو ان کے سامنے بھی یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ جی بڑی وحشیانہ ظالمانہ سزائیں ہیں آپ کے مذہب میں. فیصل مرحوم کا جو جواب تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سزاؤں پر بات چلو بعد میں کریں گے، پہلے مجھے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا نا عالمی مدبرین میں سے ایک تھے، وہ جانتے تھے، تجربہ تھا ان کا کہ انہوں نے یہ جو سوالات کرنے ان میں یہ ضرور ہوگا. اپنے ساتھ اعداد و شمار لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یہ آپ کے ملک کا حساب ہے ایک شہر کا. کتنے کا؟ ایک شہر کا. اور یہ دوسری طرف میرے پورے سعودی عرب کا حساب ہے. ذرا وہ دیکھ لو، ادھر وہ سزائیں نہیں ہیں اور ادھر لاگو ہیں، لیکن ذرا یہاں دیکھ لو کہ یہاں جرم کتنے ہیں اور وہاں جرم کتنے ہیں. یہ ذرا بتاؤ، باقی وحشیانہ وغیرہ کی بات بعد میں کریں گے. ذرا ادھر دیکھو کہ چوریاں کتنی ہیں، قتل کتنے ہیں، زنا کتنے ہیں، اور ادھر دیکھو. ادھر پورے ملک کو پیش کیا فیصل مرحوم نے، اور ادھر صرف اپنے پورے ملک کو، ادھر صرف ایک شہر کو پیش کیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اور ہم کچھ جانیں گے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حضور کی امتی کے آگے ٹھہر سکے، لیکن جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا بتائیں گے کسی کو. ہم تو وہی بات ہے کہ روٹی کمائے کھائے کسی طور مچھندر، کمائیں گے کھائیں گے سو جائیں گے، بس ٹھیک ہے، جنت تھوڑی جائے زیادہ سویر نہ صحیح دیر صحیح مل ہی جائے گی. شام کو پیئیں گے صبح کو توبہ کریں گے، رند کے رند رہیں گے ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے گی. آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں؟ چلیں چھوڑے باقی باتیں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک نماز میں دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنے پڑھتے ہیں؟
اور پھر کئی لوگ تو اس پر بہانے کہ جی بس ٹائم، کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہدایت بخشیں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، اس طرح کے سینکڑوں اعتراضات ہیں ان کے۔ شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب نے، آپ کے ہمارے ہاں ملک میں مفتی محمد امداد اللہ انور صاحب ہوتے ہیں، ابھی پچھلے سال یہاں تشریف لائے تھے، یاد ہے؟ ان سے حضرت نے فرمایا تھا کہ کتابیں آپ ماشاءاللہ لکھتے ہو، ان کی جو اعتراضات ہیں اسلام پر، ان کے جوابات لکھیے آپ۔ یہ حضرت نے صحیح فرمایا تھا، غلط فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفتی امداد اللہ عنہ صاحب کو۔ حضرت نے ان کے جتنے اعتراضات ملے، مجھ سے بھی فرمایا رابطہ کر کے کہ ان کے جتنے اعتراضات ہیں مجھے دو، اور جگہوں سے بھی تلاش کیے، ان کے سینکڑوں اعتراضات جمع کر کر ان کے جوابات لکھے ہیں۔ وہ کتاب 1000 صفحے میں چھپی ہے، دفاع اسلام اس کا نام ہے۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ نہیں جی، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ جنت تو مل ہی جائے گی، کہاں جائے گی؟ یہ حقیقت ہے جو شیخ العرب والعجم نے حرم میں فرمایا تھا کہ اشراق کے 2 رکعت نفل پڑھنا کوئی مشکل تھوڑا ہے، وضو کریں گے پڑھ لیں گے بس ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے انسان اور مسلمان کا معاملات میں کہ معاملات میں کیسا ہے، اور تجربہ ہے معاملات کے وقت بقول مفتی محمد ساجد فاطمی صاحب کے بڑے بڑے بہ جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن حقائق ہیں۔ مولانا امیر عظیمت مرحوم فرمایا کرتے تھے، حقائق تو نہیں چھپائے جا سکتے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں جو طوفان کے حوالے سے کہا گیا کہ آیا وہ، انہوں نے پھر یہ کہا کہ وہ ایک خطے تک تھا، بھائی چلیں، لیکن محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، وہ صرف حضرت نوح کے خطے تک نہیں تھا علیہ السلام، وہ طوفان عالمگیر تھا، پوری دنیا پر آیا تھا۔ اور شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں اس بات کے کلام پاک سے تقریباً 9 جوابات اور دلائل لکھے ہیں قرآن پاک سے کہ وہ طوفان عالمگیر تھا، صرف ایک خطے تک نہیں، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ رہ گیا مسئلہ کہ بچے اور جانور، بھئی بات یہ ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ جو لوگ سنت اللہ کی تعریف جانتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ شک نہیں پیدا ہوتے۔ حضرت نے لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں حادثے ہوتے ہیں، زلزلہ آئے گا، خدا نہ کرے زلزلہ آئے، وبا پھیلے، صرف کافر متاثر ہوتے ہیں؟ صرف برے جاتے ہیں یا اچھے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں؟ برے تو جائیں گے، ساتھ میں اچھے بھی جائیں گے۔ ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا سنت اللہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ جب اس دنیا میں اسباب کے تحت آپ یہ نظارہ دیکھیں، جب یہ وبائیں اور زلزلے خدا نہ کرے جب آتے ہیں، جہاں برے جائیں گے وہاں اچھے بھی جاتے ہیں۔ ہاں، آخرت کا فیصلہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے جو برا ہے اس کے لیے تو یہ عذاب سزا بن گیا، لیکن جو اچھا ہے اس کے لیے یہ تکلیف سعادت بنے گی۔ اصل فیصلے تو آخرت کے ہیں، اس دنیا سے تو جانا ہے آپ نے، ہم نے، کوئی اس طرح نہیں تو اس طرح جائے گا، کوئی اس طرح نہیں تو اس طرح جائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نہیں۔ اس لیے ایک خلاصہ میں نے سنا دیا ہے، ہمارے اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ طوفان عالمگیر تھا، صرف اس خطے تک نہیں تھا، پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ اور کیونکہ حضرت نے لکھا ہے، آپ کلام پاک پر بھی غور کریں، میں نے عرض کیا نا کہ 9 دلائل حضرت نے اس طوفان کے عالمگیر ہونے کے کلام پاک سے پیش کیے ہیں کہ وہ طوفان عالمگیر تھا، اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، جہاں تک ہم پچھلے جمعہ آئے وہ خلاصہ آپ نے سن لیا
کشتی چلی. اور وہ جو طوفان آیا نا، یہ دیکھیں یعنی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی فرمایا اور کتابوں میں بھی لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ یعنی موجیں ایسے آپ سمجھیں کہ پہاڑوں جیسی، پہاڑوں سے بھی اوپر نکلا پانی. وہ اللہ کا قہر تھا، اللہ کا عذاب تھا. بلکہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ایک حدیث میں، کہ اگر اس طوفان سے کوئی بچ سکتا تھا تو ایک عورت بچ جاتی جس کے پاس لڑکا تھا. تو پانی آیا نا، بھاگی ایک بلند جگہ پر چڑھ گئی، وہاں چڑھی، پانی وہاں آیا، بھاگ کے تھوڑی اور بلند جگہ پہ چڑھی، پانی وہاں پر آیا تو اور چڑھی. جب پانی اور چڑھا تو اس نے بچے کو یہاں اٹھا لیا تاکہ پانی نہ، اب پانی جب یہاں آیا تو پیروں کے پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی. پانی اب یہاں چڑھنے لگا تو بچے کو یوں کر لیا تاکہ میں مر جاؤں، ڈوب جاؤں، لیکن بچہ تو بچ جائے. خدا کا قہر تھا. دعا کریں اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرمائے. خدا کا عذاب بڑا سخت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ ہمارے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ بات گرے میں باندھ لو. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خوش رہو کہ خدا غفار ہے، لیکن ڈر کر رہو کہ خدا قہار ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس کی پکڑ میں آ جاؤ. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، علماء نے بڑی سبق آموز ایک بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں فکر آخرت کے ابواب پر، کہ جوانی کا اگر عالم ہے ڈر کر گزارو، خوف سے گزارو، لیکن اگر موت کا کنارہ آ لگا ہے اب امید سے گزارو. کس سے گزارو؟ ہمارا الٹا ہے، ہم پہلے امید رکھتے ہیں پھر خوف رکھتے ہیں. حالانکہ علماء نے کیا لکھا ہے، پہلے امید یا خوف. جوانی کا عالم ہے ڈر کے گزارو، کہیں خدا کا قہر نہ. فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. شان ہے ہمارے اللہ. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے، کہ ہم نے حکم دیا برس. اور پتہ ہے مولانا عبد الرحمن صاحب نے، یہ تو خیر حافظ جانیں گے یا قاری جانیں گے، حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کی ایک قرات تشدید کے ساتھ بھی ہے. اس کا معنی یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ اور ہم ابھی دروازے سے آئے نا، تھوڑا سا دروازہ کھلے اندر داخل ہو گیا بس، ٹھیک ہے، مقصد تو اندر داخل ہونا ہے نا، پوری طرح دروازہ کھولنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن فرمایا وہ جو قرات ہے تشدید والی، اس کے مطابق اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے پورے دروازے کھولے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. برسا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. اوپر سے بھی برسا، اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی باہر نکال. کتنی مدت برسا؟ قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات اس پر تھوڑا روشنی ڈالتی ہے کہ وہ 40 دن برسا. کتنا؟ 40 دن برسا. اچھا آپ خود سوچیں کہ اگر 40 دن اس عالم میں برسا ہے کیا حال ہوا ہو. یعنی اوپر سے برسے، نیچے سے جذب کا حکم نہیں ہے، نکالنے کا حکم ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پانی برسا، خوب برسا. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا جس کشتی میں وہ سوار تھے نا، اس کشتی کا عالم یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اس میں تختے تھے اور میخیں تھیں. تجری بِأَعْيُنِنَا، فرمایا ہماری حفاظت میں وہ چل رہی تھی. یہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں وہ چل رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کلام میں اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انشاءاللہ ترجمہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سلامت رکھیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں تنگچھنگ میں پڑھاؤں گا، تو یہاں جمعہ ہوگا، آپ حضرات اپنی ترتیب سے آئیں، اور انشاءاللہ باقی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اس کا بقایا حصہ ہم انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو پڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ اتوار کو نماز ظہر کے بعد ایک درس رکھا ہے ہم نے، کسی دوست کے پاس وقت ہو تو تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔